بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک مشہور شہر تھا جہاں زندگی سادگی اور محنت سے چلتی تھی۔ اسی شہر کے ایک پرانے محلے میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی سلمان تھا اور چھوٹا بھائی ابراہیم۔ ان کے والد ایک غریب مگر ایماندار درزی تھے۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتے اور حلال کمائی سے اپنا گھر چلاتے۔ گھر میں سکون تھا، چاہے وسائل کم تھے۔ والد اکثر اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے، بیٹا یاد رکھنا، رزق دینا اللہ کا کام ہے، لیکن محنت کرنا اور حلال راستہ اختیار کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ کچھ عرصے بعد والد اچانک بیمار ہو گئے۔ دعا اور علاج کے باوجود ان کی طبیعت مزید بہتر نہ ہو سکی۔ آخر اللہ کو انہیں اپنے پاس بلانا منظور تھا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائی بالکل تنہا رہ گئے۔ اس وقت سلمان کی عمر صرف 16 سال تھی اور ابراہیم کی 14 سال۔ گھر میں پیسہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کھانے کا انتظام مشکل ہو جاتا، مگر دونوں بھائی صبر اور امید کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ سلمان نے گھر کی ذمہ داری محسوس کی۔ اس نے خود سے کہا، اب گھر کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن وہ شہر کے بازار کی طرف نکل پڑا۔ ہر دکان پر جا کر کام پوچھتا رہا۔ آخر ایک تاجر نے اسے اپنے گودام میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ سلمان صبح سے شام تک سخت محنت کرتا، کبھی بوجھ اٹھاتا، کبھی سامان جمع کرتا اور کبھی صفائی کرتا۔ مہینے کے آخر میں اسے صرف 10 دینار ملتے۔ رقم کم تھی لیکن مجبوری زیادہ تھی۔ گھر آ کر وہ اکثر ابراہیم سے کہتا، دیکھا محنت کرنے سے ہی روٹی ملتی ہے، صرف دعا سے ہی کام نہیں چلتا۔ دوسری طرف ابراہیم کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ مسجد جاتا، قرآن کی تلاوت پڑھتا اور دین کا علم حاصل کرتا۔ سلمان اکثر اسے تنقید کا نشانہ بناتا اور اسے کہتا، تم کبھی کام بھی سیکھ لو۔ ابراہیم نرمی سے جواب دیتا، بھائی علم بھی اللہ کا رزق ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو خود راستے کھول دیتا ہے۔ سلمان مسکراتا لیکن دل میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ کچھ دن بعد شہر میں خبر پھیلی کہ شہر کے حاکم کو اپنے بچوں کے لیے ایک نیک، ایماندار اور علم والا استاد چاہیے۔ مسجد کے بزرگوں نے فیصلہ کیا اور ابراہیم کو ان کا استاد بنا دیا۔ ابراہیم گھبرا دیا اور بولا، میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں، مجھ میں اتنی قابلیت نہیں۔ بزرگوں نے کہا، علم دولت کا محتاج نہیں ہوتا، اگر نیت صاف ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ ابراہیم کو دربار میں بلایا گیا۔ اس سے 3 اخلاق اور انصاف پر سوالات کیے گئے۔ ابراہیم نے ہر جواب اطمینان، ادر اور سیکھ سے دیا۔ حاکم اس سے بہت متاثر ہوا اور بولا، آج سے تم میرے بچوں کو تعلیم دو گے، ہر مہینہ تمہیں 100 دینار ملیں گے۔ ابراہیم نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ابراہیم گھر واپس آیا اور سلمان کو ساری بات بتائی تو سلمان کچھ دیر تک خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، میں دن بھر محنت کرتا ہوں اور اسے اتنا زیادہ رزق کیسے مل گیا؟ اس رات سلمان دیر تک جاگتا رہا۔ پہلی مرتبہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، کیا واقعی رزق صرف محنت سے ملتا ہے یا اللہ کی رضا بھی ضروری ہوتی ہے؟ سلمان کے دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ اگر رزق اللہ دیتا ہے تو پھر اتنی سخت محنت کا کیا فائدہ؟ کچھ دن تک یہی سوچ اس کے ذہن میں حاوی رہی۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دے گا اور اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھے گا۔ اگلے دن وہ تاجر کے پاس گیا اور اپنا کام چھوڑ دیا۔ تاجر نے حیرت سے دیکھا اور کہا، سوچ لو بیٹا، آج کل کام آسان نہیں ملتا۔ سلمان نے کہا، اگر رزق اللہ دیتا ہے تو وہ کہیں سے بھی دے دے گا۔ سلمان گھر واپس آیا اور اس نے ابراہیم کو بتایا کہ اس نے کام چھوڑ دیا ہے۔ ابراہیم گھبرا گیا اور بولا، بھائی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ محنت چھوڑ دینا تو توکل نہیں ہوتا۔ سلمان نے جواب دیا، تم ہی تو کہتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے دن سلمان گھر میں بیٹھا رہا، کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ تیسرے دن گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ ابراہیم اپنی تنخواہ سے کھانا لایا۔ سلمان شرمندہ ہو گیا لیکن چپ رہا۔ کئی دن گزر گئے۔ سلمان کے دل میں ندامت بڑھنے لگی۔ آخر ایک دن وہ مسجد چلا گیا۔ وہاں پر بیٹھ کر اس نے اللہ کے حضور رو رو کر دعا کی، اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا،
उसी वक्त एक बुजुर्ग वहाँ आए। उसने सलमान को परेशान देखा और पूछा। सलमान ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तवक्कुल का मतलब काम छोड़ देना नहीं होता। सलमान के दिल को सुकून मिला। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक ताजिर मजदूर ढूंढ रहा है। ताजिर ने सलमान से पूछा, क्या तुम काम करना चाहते हो? ताजिर ने कहा, मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा इज्जत दूंगा। सलमान के चेहरे पर उम्मीद वापस आ गई। उसने समझ लिया कि रिज़्क अल्लाह देता है, मगर रास्ते पर चलना इंसान का काम होता है। सलमान ने नई नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से शुरू की। वो रोज़ वक्त पर आता और दिल लगा कर काम करता। ताजिर उसकी ज़िम्मेदारी और मेहनत पर बहुत खुश हुआ। कुछ ही अरसे में सलमान की उजरत बेइंतहा बढ़ा दी गई। घर के हालात अब बेहतर होने लगे। सलमान अब भी काम करता, मगर पहले जैसा गुरूर उसके दिल में नहीं रहा। वो समझ चुका था कि मेहनत ज़रूरी है, मगर बरकत सिर्फ अल्लाह देता है। इब्राहिम अपनी तालीम और इबादत में लगा रहा। वो अपनी कमाई में से लोगों की मदद करता और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। सलमान ने भी नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। दोनों भाई अब एक दूसरे को समझने लगे। उन लोगों की ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ गया। आपने इस कहानी में क्या सीखा, हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक ज़रूर पहुँचे।